زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے، چپ اختیار کرنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے، میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ 5 ہفتے تک کلونجی کے صرف 7 دانے پانی کے ساتھ نکلنے سے شوگر ختم ہو جائے گی۔ شیشے کے برتن میں گرم پانی یا دودھ ڈالنے سے پہلے اس میں چمچہ ڈال دیں تو اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ پسا ہوا کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ چہرے پر نکلنے والے اکثر دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں روغن زیتون اور کدو ہم وزن ملائیں اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے لگائیں۔ کچھ دن بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ناریل کا تیل اور ویزلین ملا کر سونے سے پہلے پلکوں پر استعمال کریں، اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہوں گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پی لو، جتنا بھی کام کر لو بدن میں تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی، نہ آرام کی ضرورت ہوگی۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل ڈالیں۔ خواہش پوری اور پریشانی دور کرنے کا وظیفہ۔ سورج نکلنے سے پہلے تازہ روٹی بنا کر اس روٹی پر 21 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر پھونک مار دیں۔ زیادہ سونے سے آنکھوں میں اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جو بچہ ماہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے، سمجھ جاؤ وہ بچہ بڑا ہو کر دین کا پہرے دار اور والدین کا فرما بردار ہوگا۔ مرگی والے مریض کو آٹے والے پانی سے شفا ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی سے ناخن دھونے سے ناخن نرم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ مٹھی بھر انگور کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ جو عورت بلبل کا گوشت کھائے گی، اس عورت کے بدن کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو ایک ملٹھی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنی ناک کے اندر رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے سو جائیں، آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ مور کے پر سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر بدہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے سے قبض کھل جاتی ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو عورتیں الٹا ہو کر سوتی ہیں ان میں بد اخلاقی کی علامت پائی جاتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرم روٹی کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ عورتوں کو صدیوں تک جوان رکھنے والے چند ٹوٹکے۔ روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لیں، تخم ملنگا پانی میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھائیں۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جب بھی گھر میں گوشت بنائیں تو گوشت کی ہڈیاں باہر پھینکیں۔ ہڈیاں گھر میں پڑی رہنے سے جنات آ جاتے ہیں۔ رات کے وقت الٹا سونے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جسم پر پسینہ زیادہ آنا تندرستی کی نشانی ہے۔ سادہ پانی سے دوائی کھائیں، اثر کرے گی۔ ماش کی دال کے استعمال سے شوگر سے بچے رہیں گے۔ کیلا کھا کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے۔ انار کے بعد
पानी पीने से उल्टी हो सकती है। फूल मखाने रोस्ट करके इनको चाट में शामिल करें। फूल मखानों की चाट न सिर्फ खाने में जायकेदार होती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। शहद वो खुराक है जो कभी हज़म नहीं होती। भूखे पेट खट्टी चीज़ें खाने से ग्रेज़ करो, मादे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। हरी मिर्च झुर्रियों को गायब करने के लिए निहायत फ़ायदेमंद है। अगर पुरसुकून नींद सोना चाहते हो तो सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघा करें। दोपहर के खाने में प्याज खाओ, ये मौसम के असरात से महफूज रखती है। खाने के फ़ौरन बाद नहाने से फालिज का ख़तरा होता है। निहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खा लें, दिल के अमराज में बहुत मुफीद है। चेहरे की झुर्रियाँ और मादे के लिए सब्ज़ चाय का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। बाजरे को गुड़, शक्कर या घी या दीगर खानों में मिलाकर खाने से खून उम्दा, कमर मजबूत और पेट की चर्बी कम होती है। पाँव पर तेल की मालिश करके सोने से जिस्म चुस्त रहता है और नज़र तेज़ होती है। सेब के बीज पीसकर होंठों पर लगा देने से होंठों की स्याही दूर हो जाती है। दही में इसबगोल का छिलका डालकर खा लिया करो, बुढ़ापा देर से आएगा। खाली पेट मत सोया करें, इससे उम्र में कमी होती है। नहाने से कबल आपको पेशाब आ जाता है तो ये मादा और मसाना कमज़ोर होने की अलामत है। रोटी की चूरी बनाकर खाने से पेट बाहर नहीं आता और खाना जल्दी हज़म हो जाता है। झूठ बोलने से चेहरे का नूर कम होता है। जिसके घर पहली बेटी पैदा हो उस घर के अफराद की उम्र लंबी होती है। खानों में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल हार्ट अटैक का बायस बनता है। हफ्ते में एक बार अपने बालों को दूध से ज़रूर धो लें, काले और घने हो जाएंगे। टमाटर के साथ कभी दूध इस्तेमाल मत करें और खीरे के साथ पानी मत पिएं। आड़ू को मामूली मत समझें, ये प्यास की शिद्दत, पसीना ज़्यादा आना, खून की गर्मी और बेशुमार अमराज में नहायत मुफीद है। जिस लड़के या लड़की को नज़र लगी हो वो शीशे के सामने खड़े होकर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़े और 11-11 बार सूरे फलक और सूरे नास पढ़ ले। रोज़ाना 3 बादाम खाने से शुगर और दिल के अमराज का सामना नहीं करना पड़ता। जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो तो समझ जाएं उसे अंदर से कोई बड़ी बीमारी खा रही है। जो शख्स बात बात पर हंसता रहता हो उसे अंदर से कोई बहुत बड़ा गम होता है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। दोपहर के खाने में मछली खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाएं, आपके घर में मच्छर दाखिल नहीं होंगे। वक्त पर नाश्ता न करने से जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। खड़े होकर कंघा करने से नहुसत आती है। बाजरे की रोटी खाओ, जवानी वापस लौट आएगी। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा और चमकदार रहती है। बैगन का सालन खाने से पेशाब खुलकर आएगा। खड़े होकर खाने से रिज़्क तंग हो जाता है। ऐसी औरतें जिनके बाल कमज़ोर हैं और टूट रहे हैं और कोई दवाई या तेल असर न कर रहा हो, उसका आसान इलाज है रोज़ाना रात सोते वक्त बालों की जड़ों में रोगने बादाम लगाएं और हर वक्त सर पर दुपट्टा रखें। चंद दिनों में ही अपने बालों में इनकलाब देखेंगी। अगर आप खुश हों तो किसी से कोई वादा भी मत करें और जब उदास हों तो कोई फ़ैसला न करें। रोज़ाना सुबह के वक्त एक सेब खाने से फालिज से बचे रहेंगे। अक्सर लोग डिप्रेशन की वजह से अच्छा खाना छोड़ देते हैं जिससे चेहरा मुरझा जाता है और तबीयत ख़राब नज़र आने लगती है।
متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا ضروری ہے۔ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ بھی تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بیگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ یہ ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد بھی کم کر دیتی ہے۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کریں۔ مسلسل ایک جگہ بیٹھے رہنے سے گریز کریں۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی چہرہ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑا وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیتون کا تیل مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے، اس کو سالن کے طور پر استعمال کریں اور سر پر بھی لگائیں۔ تازہ یا خشک انجیر کھانے سے بواسیر اور گٹھیا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھاؤ، معدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں ایلو ویرا جیل چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مساج کرو۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہروں پر بال آ جاتے ہیں۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال کریں، افاقہ ہوگا۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پی لو۔ روزانہ معمول بنا لیں، کچھ دنوں میں بال سفید ہونا رک جائیں گے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ غصے میں ہوں تب کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے۔ زیادہ اجوائن بھی استعمال مت کریں، اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ